أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 9 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی. گزشتہ کل کے درس میں یہ بات گزری ہے. اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا ایک طبقہ وہ ہے جو میری نعمتوں کے ملنے کے بعد شکر گزار بن جاتا، اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو اپنی تکلیف کے وقت میں تو اللہ پاک کو پکارتا ہے، عاجزی اختیار کر لیتا ہے، ہاتھ پھیلا دیتا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ پاک اس کی اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں اور نعمت مل جاتی ہے تو اللہ کی ذات کو سب سے پہلے بلا دیتا، اور پھر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے. کس طرح شریک ٹھہراتا ہے کہ اگر اس سے کوئی یہ پوچھ لے کہ بھئی آپ کی وہ تکلیف کیسے ختم ہوئی، جس معاملے میں آپ پریشان رہتے تھے، بے چین رہتے تھے، وہ تکلیف آپ سے کیسے دور ہوئی، کس نے دور کی، تو یہی بندہ جو اس سے پہلے تکلیف کے وقت میں صرف اللہ کے سامنے بیٹھا تھا، اب لوگوں سے کہتا ہے کہ جی میں فلاں جگہ بھی گیا، میں نے فلاں چیز کی منت مانی، فلاں چیز کی نظر مانی. اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر کے تذکرے زیادہ کر رہا ہوتا. یہ تو احسان فراموشی ہے کہ بندہ کسی سے اپنا کام کروا لے اور پھر کہے کہ جی میرا کام فلاں نے کیا. کتنا انسان کو دکھ ہوتا ہے اس دنیا میں. اللہ کی وہ مہربان ذات اور وہ قادر مطلق بادشاہ جب وہ کسی کی تکلیف کو دور کر دے اور اسے نعمتوں سے نواز دے تو اس بندے پر لازم ہے کہ وہ شکر بھی اللہ ہی کا ادا کرے، تذکرہ بھی اللہ ہی کا کرے، لیکن یہ کمزوری دکھاتا ہے اور دوسروں کا تذکرہ بھی زیادہ ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے. تو آج کی جو آیات ہے اس میں اللہ پاک نے پھر ان دونوں طبقوں کو ایک مثال سے سمجھایا. ایک طبقہ وہ ہے جو اپنے عقیدے میں، توحید میں، اللہ پر ایمان اور یقین رکھنے میں مضبوط ہے، لچک نہیں، ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے، اللہ کا شکر گزار بندہ. اور دوسرا بندہ وہ ہے جس کا عقیدہ ایمان کمزور ہو جائے، شرک کی باتوں کے اندر مبتلا ہو جائے. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ دونوں بندے میری نظروں میں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، دونوں میں فرق ہے. اس آیت کا ترجمہ ہے امن ہوا قانت آناء اللیل، بھلا یہ بتاؤ کہ وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور رات کا وقت سجدے میں اور قیام میں گزار دیتا ہے، یحذر الآخرۃ، اور آخرت کی زندگی کا خوف بھی دل میں رکھتا ہے، وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ، اور یہ شخص اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے. یعنی 3 صفات ذکر ہوئی دوستو. ایک تو رات کے وقت میں جب نیند کا غلبہ ہے، آرام کا غلبہ ہے، یہ اپنے ان سارے تقاضوں کو، بستر کو قربان کر کے آ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ دل میں آخرت کی زندگی کا ایک بڑا خوف ہوتا ہے کہ بھئی اصل زندگی تو ابھی آئی ہی نہیں، اس زندگی میں کیا بنے گا، اور اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیں اور اس دن ہمیں نجات مل جائے. اور تیسری بات یہ کہ اللہ کی رحمت کا امیدوار بنا ہوا ہوتا، اللہ سے مایوس نہیں ہوتا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ بندہ جس میں یہ باتیں ہیں، کیا وہ
اور اس کے مقابلے میں وہ بندہ جو شرک والی زندگی میں مبتلا ہو اور صرف اللہ پاک سے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے تو اللہ کو پکارے، اس کے بعد اللہ کو بھول جائے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی کبھی نہیں ہو سکتے۔ اور پھر فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے پوچھ لیجئے کہ کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے، یعنی اہل علم اور غیر اہل علم، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک طرف ایک علم رکھنے والا کھڑا ہو، اس کے مقابلے میں علم کی ضد جہالت ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ بالکل ان پڑھ ہو، تو کیا ان دونوں کو برابر رکھا جا سکتا ہے؟ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں، عقل والے۔ تو بات بالکل واضح ہے، اس دنیا میں بھی انسان دو چیزوں میں، دو افراد میں فرق کرتا ہے، اور اسی فرق کی وجہ سے انسان اپنی سوچ میں، مزاج میں اور اخلاق میں، انعام میں، ہر چیز میں فرق واضح کرتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ دو نوجوان ہیں، دو بندے ہیں، وہ ایک دکان میں کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، اور لیکن فرق اتنا بڑا ہے کہ ایک ان میں سے وہ ہے جو صبح وقت پہ آتا ہے، وقت کی اس کی شکایت نہیں ہے، پابندی سے آتا ہے، غیر حاضری ناغے کی شکایت نہیں ہے اس کی، آنے کے بعد اپنے کام اور ذمہ داری کو پورا کرتا ہے، اس میں ڈنڈی نہیں مارتا، اس میں کوئی شکایت کا موقع نہیں دیتا۔ پھر اس کے بعد جو اس دکان پر جتنے خریدار کسٹمر آتے ہیں ان کے ساتھ اخلاق سے، صحیح سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے، بد اخلاقی نہیں کرتا۔ جب شام کو جانے کا وقت ہوتا ہے تو اس سے پہلے بھاگنے کی نہیں کرتا، یہ ساری چیزیں۔ اس کے مقابلے میں دوسرا وہ نالائق ہے کہ جو صبح کبھی وقت پر نہیں پہنچتا، اس کو بار بار کہا جائے کہتا ہے جی بس کل آؤں گا نا، آج آخری موقع، کل آؤں گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا سا صبح اٹھا، محسوس ہوا کہ ذرا سر بھاری ہو رہا ہے، کہا چلو یار آج چھٹی کر لیتے، طبیعت صحیح نہیں ہے، غیر حاضری کر رہا ہے۔ پھر یہ کہ جب دکان پہ آیا تو اپنی ذمہ داری میں کوئی 0% سنجیدہ نہیں ہے، اب جو کام کرنا ہے اس کے بجائے کبھی پان کھاتا ہے، کبھی گٹکا کھاتا ہے، کبھی چھالیاں کھاتا ہے، کبھی موبائل سے کھیلتا ہے، کبھی گھر میسج کرتا ہے، کبھی دوستوں سے گپ شپ کرتا ہے، کوئی سنجیدگی نہیں۔ اور پھر جو خریدار کسٹمر آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ پرانا کوئی قرض اس سے لے رکھا ہے، یہ اتنے غصے سے بات کرتا ہے، کوئی اخلاقی نہیں ہے، تمیز نہیں ہے، سنجیدگی نہیں ہے۔ اور شام کو جو واپسی کا وقت ہے تو اس میں پوری کوشش کرتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے گنجائش بنا لوں اور کہیں سے کھسک لوں، نکل جاؤں۔ اب یہ دو انسان، دو نوجوان ہیں، ایک جگہ کام کر رہے ہیں، لیکن آپ بتائیں کہ اس دکان کا جو مالک ہے، ذمہ دار ہے، وہ ان دونوں کے سلوک اور معاملے کو دیکھ رہا ہے، تو وہ اپنے مزاج میں اور ان دونوں کے ساتھ اپنے سلوک میں فرق رکھے گا یا نہیں رکھے؟ بالکل رکھے گا۔ وہ یہ تو نہیں ہے کہ نالائق اور نکمے کو بھی وہ تھپکی دے گا، اس لیے کہ وہ بھی چاہتا ہے کہ میں اگر اس کا حق ادا کرتا ہوں تو یہ میرا حق ادا کرے۔ تو آج کی دنیا بڑے عجیب رخ پہ چل پڑی ہے دوست، اور اس میں مقصد میرا یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی ذات کو مخاطب کروں گا، ہم سب درجتاً اس میں مبتلا ہیں، اس لیے کہ کسی نہ کسی کا کام کسی سے تو جڑا ہوا ہے، ہم اس میں کمزور ہیں، تو لہٰذا میں اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا، اور اپنے لیے پورا ریلیف چاہتا ہوں، اپنے لیے پوری گنجائش چاہتا ہوں، فیسلٹیز چاہتا ہوں،
رعایت چاہتا ہوں، سب چیزیں چاہتا ہوں، لیکن اس کے باوجود کبھی بھی اپنی ذمہ داری وقت پر پورا کرنے کے لیے میں تیار نہیں، اس میں کمزوری ہے۔ اور جو اگر ترتیب اور نظم کے ساتھ کام کر رہا ہے تو اس کو بھی غصے سے دیکھیں گے، کہیں گے بھئی یہ وقت پہ آتا ہے ہمارے لیے مصیبت بنائے، یہ پابندی سے آتا ہے مصیبت ہمارے لیے بنائے ہوئی، یہ کام ترتیب پہ کر رہا ہے مصیبت ہمارے لیے بنائے ہوئی۔ مقصد کوشش کیا ہے کہ ایک سارا ماحول ایسا بن جائے کہ سب بگڑے ہوئے ہوں، یہ ایک عمومی چیز ہے۔ تو یہ شکایت تو دوستو بہت آسان ہے کہ میں کہوں کہ جی میرے ساتھ میرے بڑوں کا سلوک اچھا نہیں، میرے مالکان کا سلوک میرے ساتھ اچھا نہیں ہے، میرے ذمہ داروں کا سلوک میرے ساتھ اچھا نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے میں اپنی زندگی اور اپنے معاملات کو دیکھ لوں کہ میں اپنے ذمہ داریوں میں 100% صحیح چل رہا ہوں، اس کو ادا کر رہا ہوں۔ تو بہرحال جب انسانی زندگی میں فرق نمایاں ہے، جو جس طرح کی زندگی گزارے گا اس کو اس طرح کا بدلہ وہ اس کو ملے گا۔ ہندوستان کے اندر ایک بڑے مشہور شاعر گزرے، اور شاعروں کا چونکہ عمومی مزاج تو آپ جانتے ہیں کہ وہ عموماً جو ہے وہ خیالی دنیا میں زیادہ رہتے ہیں اور پینے پلانے میں اور ان چیزوں کے اندر عام ہوتے ہیں، لیکن کوئی ان کو لے گئے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تھے غضب کے شاعر، جگر مراد آبادی، جگر کا نام چلتا تھا پورے ہندوستان کے اندر۔ تو بالکل ایک ایسی لاؤبالی زندگی تھی، شراب و کباب کے اندر زندگی گزار رہے تھے۔ تو کوئی ان سے ملے اور ان سے کہا کہ آپ کو موقع ملے نا آپ ہمارے شیخ کے پاس چلیں، ان کا بھی بڑا ذوق ہے اشعار کا، ان کو بھی کبھی اشعار سنائے نا۔ تو جگر نے کہا کہ بھئی ہمارا ان اللہ والوں سے کیا ہے، وہ نیک لوگ ہیں، ہم تو سارا دن نشے میں رہتے ہیں، الٹے سیدھے شعر کہتے ہیں، آپ چلیں تو صحیح۔ مریض کو کسی طریقے سے گھیر کر معالج تک لے جانا یہ بھی بڑی فنکاری۔ تو جگر صاحب کو لے گئے وہاں پہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو حکیم الامت تھے، نبض دیکھ کے سمجھتے تھے کہ کیا بیماری ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ وہ بہت حکمت کے ساتھ ان کو قریب کیا اور ان سے کہا کہ جگر صاحب شاعری مت چھوڑیں، یہ تو ایک بڑا کمال اللہ نے آپ کو دے دیا ہے، لیکن اپنی شاعری کا رخ بدل دیں۔ آپ مجازی تعریفوں میں اور مجازی عشق میں مبتلا ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھے نا، ہم آپ کو عشق حقیقی بتاتے ہیں کہ حقیقی عشق اور محبت کس سے ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی بھی تو بڑے انسان تھے، اللہ والے تھے، تو اللہ کی محبت ان کو بتا دی، اللہ کی محبت سکھا دی۔ اس کے بعد جگر صاحب کے جتنے اشعار ہیں، دیوان ہیں، مجموعے ہیں، وہ پڑھنے سے متعلق ہے۔ یہ آج کل جو ہمارے نوجوان نعت خواں اور شاعر بہت سارے جو صحیح ترتیب پہ پڑھتے ہیں، اس میں بہت سارے مجموعے اور نعتیہ کلام وہ جگر مراد آبادی کے انہوں نے پڑھے۔ رخ بدل گیا، زندگی تبدیل ہو گئی، اور اللہ کی شان حج پہ چلے گئے۔ حج کر کے واپس آئے، جب دہلی ایئرپورٹ پہ اترے تو ان کا وہ مشہور شعر جو آج بزبان زد عام ہے، انہوں نے جب ایئرپورٹ پہ اترے، لوگ استقبال کے لیے آگے بڑھے تو کہنے لگے چلو آئے دیکھے تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمہ ہوا ہے، کہ چلیں اس کا تماشا دیکھ کے آئیں۔ تو ایک دن ہندوستان کے اندر دہلی میں جو تانگے چلتے تھے، گھوڑا گاڑی چلتی تھی، اس میں اس کو ہاتھ دیا کہ بھئی رک جائے، مجھے بیٹھنا ہے تانگے میں۔ تو وہ جو گھوڑا گاڑی والا تھا وہ جگر صاحب کی پرانی زندگی بھی دیکھ چکا تھا، شراب و کباب والی۔ تو انہوں نے ان کو دیکھ کر تنزیہ انداز میں ایک شعر کہا
وہ شعر تو خیر میں نہیں پڑھوں گا، قرآن کریم سامنے، ایک عجیب و غریب الفاظ ہے اس کے اندر، البتہ مفہوم اس کا یہ تھا کہ جگر تمہیں یاد ہے وہ اپنا وہ ماضی کا زمانہ کہ کیسے شراب پی کر کے اس طرح اس طرح، یعنی اس طرح کی باتیں، یعنی وہ پرانے وقت کا ایک تانا دیا ان کو، یہ تو بدل چکے تھے۔ تو کہنے لگے، پیچھے سے انہوں نے جواب دیا کہ تم جہاں کل تھے وہی آج بھی ہو۔ پیچھے سے جگر صاحب نے کہا تم جہاں کل تھے وہی آج بھی ہو، دیکھ رندان خوش انفاس کہاں تک پہنچے، تم وہیں کے وہیں رہ گئے، ہمیں اللہ نے اپنے عشق کی شراب پلا دی، ہم کہاں پہنچ گئے۔ تو بھئی انسان سابقہ زندگی کسی کو یاد نہیں دلاتا، اللہ کی مہربان ذات ہے، وہ تو معاف کرنے والی ہے، کتنی بھی زندگی کیسی حالت میں بھی گزری ہو، انسان اس کو تبدیل کرتا ہے دوستو، اور جب ہمت کر کے تبدیل کر کے اللہ پاک کے قریب آتا ہے اور اللہ کو فرق دکھاتا ہے کہ اللہ پہلے یہ تھا، اب آپ کی محبت میں وہ بھی چھوڑ دیا، وہ بھی چھوڑ دیا، وہ بھی چھوڑ دیا، پہلے رات غفلت میں تھی اب مصلی پہ آ چکا ہوں، اور پہلے آخرت کا احساس ہی نہیں تھا اب آخرت کا بڑا خوف ہے، پہلے آپ کی رحمت کو سمجھتے ہی نہیں تھے اب آپ کی رحمت کے بڑے امیدوار ہیں۔ تو اللہ پاک نے ایسے بندے کی مثال دی، فرمایا جو میرے سامنے رات کو کھڑا ہو جائے مصلی پر تہجد میں، یہ رات کا کھڑا ہونا اللہ کو بڑا محبوب ہے، اور پھر آخرت کا خوف ہو، پھر اللہ کے رحمت کی امید ہو، یہ سب چیزیں جب جمع ہو جائے، اللہ پاک نے فرمایا میرا یہ بندہ کون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، کون ہے جو اس کی برابری کر سکتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، اللہ سے اپنا تعلق بنانا بہت آسان ہے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ ہاں، رات کا وقت ایسا ہے کہ جس میں جب بندہ اٹھ جائے اور اپنے آرام کی اور مزاج کی عادت کی قربانی دے دے اور مصلی پر بیٹھ جائے، تو پھر اللہ پاک سے اس وقت کی جو راز و نیاز ہے نا، وہ الگ شان کی ہوتی، اس کی بات ہی الگ ہوتی۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے پوچھا کہ اس آیت سے کون لوگ مراد ہے، امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رات تھکے ہوئے آئے بستر پہ لیٹ جائیں، لیکن پھر اللہ کی محبت کے اندر اس بستر کو چھوڑ کے وضو کر کے مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ کو راضی کرنے لگ جائیں، تو یہ لوگ سب سے زیادہ اس آیت کا مصداق بن جاتے ہیں۔ تو بھئی یہ وقت اللہ پاک کے قرب کا ہے، اللہ کی محبت کا ہے۔ پھر دوسری بات، ایک نقطہ یہاں لفظ جو استعمال ہوا وہ ہے قانتن، اور سے سنیے گا دوست، قانتن۔ قنوت کس کو کہا جاتا ہے؟ قنوت کہتے ہیں نماز میں جو قیام کا عمل ہے۔ قیام تو جانتے ہیں نا دوست، نماز جب شروع ہوتی ہے ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر، تو اس وقت جو نماز کا رکن ہے وہ کون سا ہے؟ قیام ہے۔ اب ایک مسئلہ اور ایک سوال اٹھا کہ نفلی نماز میں طول قیام افضل ہے یا کثرت سجود افضل ہے؟ بات سمجھے دوستو، آسان سی بات ہے۔ ایک بندہ 2 رکعت نفل پڑھے لیکن لمبی رکعتیں پڑھے، قیام لمبا کرے نا۔ اب مثال کے طور پہ کسی کو سورہ یاسین شریف یاد ہے، کسی کو سورہ رحمان سورہ واقعہ یاد ہے، یہ کھڑا ہو گیا اللہ اکبر کہا اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھ لی، دوسری رکعت میں جب آیا سورہ فاتحہ کے بعد پوری سورہ واقعہ پڑھ لی۔ صحیح ہے دوستو۔ دوسرا ایک بندہ آیا اور اس نے نیت باندھی اللہ اکبر، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون پڑھی، دوسری رکعت میں سورۃ النصر پڑھی، جلدی فارغ ہوا، پھر کھڑا ہوا، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تبت یدا ابی لہب پڑھی، دوسری میں سورہ اخلاص پڑھی، پھر فوراً کھڑا ہوا، 2 رکعت کی نیت باندھی، پہلی میں سورہ فلق پڑھی، دوسری میں سورہ ناس پڑھی۔ کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 6، اور پہلے والی کی کتنی ہو گئی؟ 2 ہو گئی، ہے نا۔
پہلے والے کی ہو گئی 2 رکعتیں، دوسرے والے کی ہو گئی 6 رکعتیں. ان دونوں میں افضل کون ہے؟ جی 2 رکعت والے. یہ ہمارے امام اعظم امام الائمہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ نفلی نماز میں طول قیام افضل ہے کثرت سجود سے. لہذا ایک بندہ اگر 2 رکعتیں پڑھے لیکن قیام لمبا کرے، بشرطے کہ اس کو قیام جتنی قرات یاد ہو. یہ مسئلہ سمجھ لیں. بعض لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، ایک سورت کو بار بار پڑھ رہے ہوتے. ایسا نہیں کرنا، اس سے نماز میں کراہیت آتی ہے. جس کو لمبی صورتیں یاد نہیں وہ اس کے لیے زیادہ رکعتیں ہی افضل ہے. وہ تو زیادہ سے زیادہ پڑھ لے، 8 رکعت پڑھ لے، 10 پڑھ لے، 12 پڑھ لے. لیکن جس کو لمبی قرات آتی ہو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ یہ چاہے کم رکعتیں پڑھ لے لیکن قیام کو لمبا کر لے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال دیکھیں. سب اماموں کے امام ہیں نا. انہوں نے فرمایا دیکھیں اللہ نے اپنے محبوب بندے کی جو مثال دی نا اس میں لفظ استعمال کیا امن ہوا قانتن. امن ہوا قانت اس کو کہتے ہیں جس کا قیام لمبا ہو. قیام لمبا ہو اس بندے کی اللہ پاک تعریف فرما رہے. خیر یہ تو افضل غیر افضل کا مسئلہ ہے، لیکن ہر ساتھی یہ نیت بھی کرے، ہمت بھی کرے اور اس پر عمل کی کوشش کریں کہ ہر رات میں لازمی تہجد کے نوافل پڑھوں گا. پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں لازمی اس کی ہمت کریں. اور رات کو اٹھنا بہت مشکل ہو جائے، یہ بات بارہا ہو گئی، تو کم سے کم اتنا ہم ضرور کر لیں کہ جب بھی سونے لگیں 12 بجے سو رہے ہیں، 11:30 سو رہے ہیں، 12:30 سو رہے ہیں، 11 سو رہے ہیں، جب بھی اس وقت سونے سے پہلے جب بیت الخلاء سے فارغ ہو تو فوراً وضو کر لیں. وضو کر کے باہر مصلی پہ آ کر سہولت سے 2 4 6 8 جتنی ہو وہ پڑھ کے پھر آ کے آرام کر لیں. یہ تہجد میں شمار ہو جائے. بات سمجھ گئے؟ اور یہ بھی اگر مشکل لگے، ہمت نہیں ہے، تو پھر تیسرا آخری درجہ کیا ہے کہ عشاء کی نماز جب آپ نے پڑھی، فرض پڑھ لی، 2 رکعت سنت پڑھ لی، 2 سنت کے بعد 2 رکعت نفل جو پڑھیں گے اس میں بھی تہجد کی نیت کر لیں. پھر جب وطر پڑھ لے، وطر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں، اس میں بھی تہجد کی نیت کر لیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ بھی تہجد گزاروں میں شمار. راستہ تو ہے، آسانی ہے، تو بھئی تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرما. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.